صحت قربان کرنے کے لیے تیار، اپنی نیند قربان کرنے کے لیے تیار، اپنا وقت قربان کرنے کے لیے تیار۔ یہی وہ ماں ہے، بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے 2.5 سال تک اپنے خون کو دودھ کی شکل میں پلانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہی وہ ماں ہے جب بچہ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتا ہے اپنے بچے کو تازہ نیوالا کھلاتی ہے، خود رات کا بچا ہوا خود کھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہی وہ ماں ہے دسترخوان پر گوشت رکھا ہوا ہے، بچے کو گوشت پسند ہے، خود ہڈیاں چوس کر اپنی بھوک مٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اپنے بچے کو نرم گوشت کھلاتی ہے۔ یہی وہ ماں ہے جو اپنے بچے کے خاطر 2-3 بچے ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، ابھی عمر بہت کم ہے، جوانی کی دہلیز ہی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں ابھی عمر آپ کی کم ہے، دوسری شادی کر لو، دوسرے نکاح پڑھوا لو، لیکن ماں کہتی ہے نہیں، میرے بچوں کی زندگی ہے، میرے بچوں کی اگلی زندگی کہیں تاریک نہ ہو جائے، کہیں اندھیری نہ ہو جائے، میں اپنی جوانی کٹا کر اور اپنی جوانی کو لٹانے کے لیے تیار ہوں، اپنے بال سفید کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی جوانی گوانے کے لیے میں تیار، اپنی جوانی قربان کرنے کے لیے تیار، لیکن اپنے بچوں کے لیے دوسرا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ وہی ماں ہے جو جب بچہ بڑا ہوتا ہے، اسکول جانے لگتا ہے، اسکول کے اندر امتحان کا وقت ہوتا ہے، بچہ اندر گیا، اسکول کے اندر امتحان لکھ رہا ہے، ماں باہر دھوپ میں کھڑے ہو کر بچے کا انتظار کرتی ہے، میرا بچہ آئے گا، امتحان لکھنے کے لیے گیا ہوا ہے، باہر دھوپ میں کھڑے ہو کر بچے کی خاطر دعائیں کرتی ہے، میرے بچے کو کامیابی نصیب ہو جائے۔ جب وہی بچہ امتحان لکھ کر باہر آتا ہے، ماں ہاتھ میں جوس لے کر کھڑی ہوتی ہے، اپنے بچے سے کہتی ہے کہ بیٹا تو تھک گیا ہے، لکھ کر تو تھک گیا ہے، تو یہ جوس پی کر اپنی پیاس مٹا دے۔ حالانکہ ماں پسینے کے اندر چور ہے، دھوپ میں کھڑی ہو کر تھکی ہوئی ہے، خود پینے کے لیے تیار نہیں، اپنے بچے کو پیاس بجھانے کے لیے تیار بڑھ جاتی ہے۔ یہی وہ ماں ہے جو اپنے بچے کے خاطر اسکول کی فیس بننی ہے، گھر کے اندر کوئی مرد نہیں، گھر کے اندر کوئی ذریعہ نہیں، گھر کے اندر معاش کا کوئی ذریعہ نہیں، یہی وہ ماں ہے اپنے بچے کا سہارا بننے کے لیے گھر گھر جاتی ہے، وہاں پر برتن مانجتی ہے، وہاں پر کھانا بہاتی ہے، اپنی ہتھیلی کی یہ خوبصورتی اولاد کے لیے ختم کر دیتی ہے، اپنی جوانی کی طاقت اولاد کے لیے قربان کر دیتی ہے، اپنے چہرے کی خوبصورتی اولاد کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ یہی جب جوانی کی دہلیز پر بچہ پہنچ جاتا ہے، اگر کسی کو گھر سے نکالتا ہے سب سے پہلے وہی ماں باپ کو گھر سے نکالتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ماں باپ یہ ایسی نعمت ہے، ہر ایک کو دنیا کے اندر دوسری نعمتیں مل سکتی ہیں، لیکن ماں باپ کی نعمت صرف ایک مرتبہ ملتی ہے، جب وہ نعمت ہاتھ سے چھین جاتی ہے لاکھ کوشش کر لے لیکن ماں باپ جیسی نعمت کبھی نہیں ملے گی۔ اور آج کل یہی نوجوان وہی ماں باپ اپنے بچے کے خاطر باپ دھوپ میں جاتا ہے، اپنی جوانی کی طاقت کو محنت میں لگاتا ہے، مزدوری میں لگاتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، گارے مٹی اٹھاتا ہے، پھوڑا لے کر کام کاج کرتا ہے، کھیت میں جا کر کام کاج کرتا ہے، اپنی جوانی کا پسینہ بہا دیتا ہے اور خون پسینہ بہا کر چند پیسے لے کر آتا ہے، خود نہیں کھاتا بچوں کو کھلاتا ہے، خود کی خوشیاں مار دیتا ہے، بچوں کو خوش ہوتا ہوا دیکھنا پسند کرتا ہے، خود بھوکا رہتا ہے، کبھی ناشتہ نہیں کھاتا، کبھی دوپہر کا نہیں کھاتا، کبھی شام کا بھی نہیں کھاتا، ماں باپ بھوکے سو جاتے ہیں، اولاد کو کھلا کر سو جاتے ہیں، لیکن رات کے وقت میں بچے جب بیدار ہو جاتے ہیں اٹھ کر بچوں کو بہلانا یہ ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا، یہ ان کے لیے بیزار کی گھڑیاں نہیں ہوتی، یہ ان کے لیے دکھ کا سبب نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کی صحت کے خاطر وہ رات کو اٹھ جاتے ہیں، نیندیں قربان
دیتے ہیں میرا بچہ جا رہا ہے, میرا بچہ رو رہا ہے, میرے بچے کو بخار آ گیا ہے, میرے بچے کو سردی لگ گئی ہے. اپنے بچے کے خاطر در در جا کر محنت مزدوری کرنا یہ ان کے لیے آسان ہے, بچے کو تکلیف میں دیکھنا ان کے لیے آسان نہیں. جب جوانی کی دہلیز پر یہی بچہ قدم رکھتا ہے, شادی جب ہوتی ہے, باقاعدہ بیوی کو گھر لے کر آتا ہے, کہتا ہے کہ اماں جی آپ چلے جائیں, اماں جی میں یہاں پر نہیں رہ سکتا, میں الگ جا کر رہ جاؤں گا, میں الگ کمرے میں چلا جاؤں گا, میں الگ گھر میں چلا جاؤں گا. یاد رکھو جیسی کرنی ویسی بھرنی. ماں باپ کے ساتھ تم نے بلند آواز سے بات کیا, اور تمہاری آواز, تمہاری اولاد ضرور بھی ضرور آپ کے سامنے بلند آواز سے بات کرے گی. اپنے ماں باپ کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بات کیا, آپ کی اولاد بھی ہاتھ اٹھا کر بات کرے گی. آنکھ اٹھا کر بات کیا, آپ کی اولاد بھی بات کرے گی. نافرمانی اپنے ماں باپ کی کرو گے, تمہاری اولاد تمہاری نافرمانی کرے گی.